اس وقت پوری دنیا میں جو سوال پورے زور و شور کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے اس کا آج تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کا انجام قریب آ پہنچا ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑا غور کریں گے اور ڈاٹ کنیکٹ کریں گے۔ امریکی طاقت کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ امریکہ اس وقت طاقت کے عروج پر نہیں، جلدی کے عروج پر ہے، عجلت کے عروج پر ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب سلطنتیں، حکومتیں جلدی میں فیصلے کرنے لگیں تو وہ فتوحات نہیں، غلطیاں سمجھی جاتی ہیں۔ نئے امریکی صدر کی حرکات، بیانات اور پالیسیاں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے واشنگٹن کو اچانک احساس ہو گیا ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے یا نکل رہا ہے۔ چین وہ طاقت بن چکا ہے جسے 5 سال پہلے روکا جا سکتا تھا، مگر اب نہیں۔ اب تو صرف ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے، اور وہ بھی بدحواسی میں۔ سینئر صحافی مظہر جلالی کا تجزیہ: دنیا آج باضابطہ طور پر کولڈ وار 2.0 میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ ذکر میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ دنیا ایک بار پھر سرد جنگ کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ پہلے امریکہ اور روس آمنے سامنے تھے، اب جو ہے وہ امریکہ اور چین آمنے سامنے ہیں، اور دنیا اس سرد جنگ کے نتائج بھگتے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار امریکہ کے سامنے سوویت یونین جیسی کمزور معیشت نہیں، بلکہ چین جیسا معاشی دیو کھڑا ہے۔ یعنی سوویت یونین ہار گیا تھا، گر گیا تھا کیونکہ اس کی معیشت کمزور تھی، جبکہ امریکہ نے سب سے زیادہ پیسے، بلینز آف ڈالرز، وہ چین کے دینے ہیں۔ جی، اور اس بار عالمی نظام یونی پولر نہیں، ملٹی پولر ہے۔ امریکہ اکیلا نہیں، اور شاید اب لیڈر بھی نہیں رہا۔ امریکہ کی موجودہ حکمت عملی نہایت سادہ اور خطرناک ہے۔ چین کے ہر اتحادی کو الجھاؤ، توڑو، کمزور کرو۔ ہماری حالت دیکھ لیں، ایران ہو، پاکستان ہو، وینزویلا ہو یا مشرق وسطیٰ، کہیں پراکسی، کہیں پابندیاں، کہیں اسرائیل اور کہیں براہ راست مداخلت۔ وینزویلا میں چین کی 551 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری نے 551 ارب ڈالرز امریکہ کو چونکا دیا۔ روزانہ تقریباً 4 لاکھ بیرل تیل چین جانا واشنگٹن کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ امریکہ نے وہی کیا جو زوال پذیر قوتیں یا طاقتیں کرتی ہیں، خود کشیدگی میں کود پڑا۔ یہی فارمولہ اب ایران کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ چین کو وینزویلا سے کارنر کیا جا چکا، اب ایران چین کے متبادل تیل منڈی ہے، سستی بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ اگر چین ایران سے مضبوط ہو گیا تو مشرق وسطیٰ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب امریکہ اکیلا ہے۔ اس کے اتحادی تھک چکے ہیں، ناراض ہیں، اور کچھ تو کھلے عام بغاوت پر ہیں۔ آپ گرین لینڈ کے مسئلے پہ دیکھ لینا، ڈنمارک وغیرہ کو، یورپی یونین کو، کہ اگر گرین لینڈ کے ساتھ کچھ کیا گیا تو نیٹو مداخلت کرے گا۔ سعودی عرب کی بدلتی پالیسی، چین کے ساتھ بڑھتا معاشی جھکاؤ اور بیلنس ڈپلومیسی واشنگٹن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ محمد بن سلمان نے واضح پیغام دیا ہے، سعودی عرب اب کسی ایک کیمپ کا سپاہی نہیں بنے گا۔ اسی خفگی میں امریکہ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے ذریعے سعودی عرب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، لیکن یہ دباؤ نہیں، کمزوری کی علامت ہے۔ ادھر یورپ بھی بے چین ہے۔ یوکرین جنگ میں امریکہ نے یورپی یونین کو آگے کر دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ نیٹو سے بتدریج فاصلہ اور گرین لینڈ پر آنکھ، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ اب اصول نہیں، جغرافیہ بچانے نکل پڑا ہے۔ اب کوئی اصول نہیں ہے، اب جغرافیہ بچائے گا ہر کوئی۔ لیکن لاطینی امریکہ میں فضا بدل چکی ہے۔ برازیل، کیوبا،
کولمبیا، وینزویلا، ہر جگہ امریکہ مخالف جذبات بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سپر پاور کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا خوف ختم ہو رہا ہے۔ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں پاکستان سے۔ پاکستان کی جو سو کالڈ سپر طاقت ہے، جو ادارہ ہے، اس کو بھی یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ ان کا خوف ختم ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا میں جو سب سے بڑا اور زبردست کاروبار ہے، جو دھندا ہے، وہ خوف کا ہے۔ مولوی خوف بیچتا ہے، جرنیل خوف بیچتے ہیں، سیاستدان خوف بیچتے ہیں۔ جی، اصل سوال ایران پر آ کر رک جاتا ہے۔ اگر ایران تنہا ہوا تو امریکہ کے لیے مسئلہ ضرور ہوگا، مگر قابل انتظام وہ کر لے گا۔ لیکن اگر ترکیہ، سعودی عرب، پاکستان اور چین جیسی طاقتیں ایران کو انگیج کر لیتی ہیں تو پھر یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں رہے گا، یہ امریکہ کی اسٹریٹجک شکست بن سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب اب تک ایک نایاب پوزیشن پر کھڑے ہیں، نہ مکمل امریکہ نہ مکمل چین، بیلنس کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بیلنس برقرار رہا تو کولڈ وار 2.0 میں سب سے زیادہ فائدہ یہی ممالک اٹھائیں گے۔ تاریخ کا سبق سادہ ہے، طاقت بندوق سے نہیں، صبر اور حکمت سے قائم رہتی ہے، اور جب طاقت جلدی میں آ جائے تو سمجھ لیجئے سورج غروب ہونے کو ہے۔ جب طاقت جلدی کرے تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ جدید جرمنی کے بانی تھے بسمارک، اور چانسلر بھی تھے۔ یہ تقریباً 15 سے 20 سال تک جدید جرمنی کے چانسلر رہے، اور جرمنی کی جو آپ موجودہ شکل دیکھتے ہیں، اس میں بسمارک کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بسمارک کیا سمجھاتا تھا یا کیا کہتا تھا؟ بسمارک کہتا تھا کہ یہ جو طاقت ہوتی ہے، یہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جس دن آپ نے استعمال کر لی، غبارہ پھٹ گیا۔ میں آپ کو ہلکی سی مثال دوں گا۔ جو پاکستان میں اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کی حالت ہے، تاریخ میں پہلے کبھی تھی؟ تاریخ میں کوئی اس طرح چیف کا نام لیتا تھا؟ تاریخ میں اس قسم کا ڈی جی ISPR تھا؟ اس قسم کی پریس کانفرنس کرتا تھا؟ فوج تھڑے پہ، چوراہے پہ اس طرح ڈسکس ہوتی تھی؟ وجہ طاقت استعمال کر لی۔ پہلے دکھانے کے لیے تھی کہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اب لوگوں نے کیا کر دیں گے؟ گولیاں مار دیں گے، سوٹے ماریں گے، ڈنڈے ماریں گے، وزن لٹکائیں گے۔ تو بسمارک کا فارمولہ تو ابھی بھی وہی ہے کہ طاقت جو ہے وہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر طاقت استعمال کرنے پہ ہر ملک آ جائے تو اس وقت دنیا میں 7 اعلانیہ ایٹمی طاقتیں ہیں، 7۔ اگر وہ ان کا استعمال شروع کر دیں تو یہ پوری کائنات 1 گھنٹے کی مار ہے، ختم ہر چیز۔ 1945 کا ہیروشیما اور ناگاساکی ابھی تک نہیں سنبھل سکا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 1945 والا ایٹم بم اور 2026 والا ایٹم بم کتنا فرق ہوگا، کتنی تباہی پھیرے گا، اور کس کس ملک کے پاس ہے آپ کو پتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 10 جنوری ہے 2026۔ میرا تاریخ یاد کرنے میں یہ جو منتھلی تاریخ ہے، ذرا ہاتھ جو ہے وہ کمزور ہے، اس لیے میں دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ اور دن ہے جو ہے نا وہ آج ہفتے کا، آپ کا جو ہے وہ ویکینڈ ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا ویکینڈ جو ہے وہ اچھا گزرے گا، اپنوں کے ساتھ گزرے گا۔ پہلے اپنی ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں آپ کو بتانا کہ ذرائع نے بتایا ہے کہ 200 بندے جو ہے وہ میرا ویلاگ وہ دیکھ رہے تھے اور وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ پھر مزید ان کا فرانزک کرایا گیا تو 100 بندے جو 20 منٹ سے اوپر چلے گئے تھے دیکھتے ہوئے میرا ویلاگ، تو ان کو کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد 100 بندوں کو
پھانسی دے دی گئی ہے اور جو میتیں ہیں وہ لوائقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ جو 20 منٹ سے پیچھے تھے دیکھنے والے تو ان کو جو ہے وہ 85 سال قید با مشقت جو ہے وہ سنا دی گئی ہے فوجی عدالت میں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ میرا ویلاگ اگر آپ نے سننا ہو، آپ کے قریب کوئی پہاڑی ہو، پہاڑی پہ چڑھ جائیں، کوئی فصل ہو بڑی بڑی، اس فصل میں چلے جائیں، یا کوئی آپ کے پاس ایسا مقام ہو جہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی نہ ہو، تو وہاں بیٹھ کے آپ یہ ویلاگ سن سکتے ہیں، اور وہاں پہ امید ہے کہ کوئی آپ کو جو ہے نا وہ گرفتار نہیں کرے گا۔ اور مزید میرا خیال ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی، میری دعا ہے کہ آپ 150 سال کی زندگی پائیں تو آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ میرا اخلاقی فرض تھا کہ 100 بندہ مارا گیا ہے، ان کو پھانسی ہو گئی ہے، 100 بندے کو 85 سال قید ہو گئی ہے۔ تو ویلاگ سننے میں، لائک کرنے میں یا شیئر کرنے میں آپ نے بہت احتیاط برتنی ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، اور یہ زندگی ایک دفعہ جو ہے وہ ملتی ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ۔ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے، جب کسی سرکاری ادارے کا خسارہ جیو بتانا شروع کر دے اور جنگ میں آ جائے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کو بیچنے کی تیاری ہے۔ پہلے یہ اس کو تباہ کرتے ہیں، پہلے یہ اس کا خسارہ دکھاتے ہیں، پھر یہ جو ہے وہ اس کو لگے ہاتھوں بیچتے ہیں۔ مثلا آج جنگ میں شائع ہوا ہے کہ جو بڑے سرکاری ادارے ہیں وہ بے پناہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ نقصان کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آیا ہے جی NHA، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، یہ سڑکوں والا۔ کل پرسوں ایک بحث چلی کہ انڈیا میں جتنی سڑکیں بنی ہیں اور پاکستان میں جتنی سڑکیں بنی ہیں، تو انڈیا والے جو پیسے تھے وہ پاکستان سے جو ہے نا آدھے تھے۔ اگر پاکستان نے 100 روپے میں بنائی تو انڈیا نے 50 روپے میں بنائی، کیونکہ پاکستان میں بنانے والے حاجی اور عمرہ زائرین، اس کے علاوہ کربلائی، یہ تھے پاکستان میں۔ ادھر آپ کو پتہ ہے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ جہنم میں جائیں گے، انہوں نے آدھے پیسوں میں بنائی۔ NHA نقصان کر رہا ہے، یعنی ثم الحمدللہ 123 ارب کا 123 ارب کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی یہ نقصان کر رہا ہے۔ یہ آپ کے ٹول پلازے ہو گئے، آپ کی سڑکیں ہو گئی، سڑکوں کے ارد گرد پلاٹ ہو گئے۔ اس کے بعد کوئٹہ الیکٹرک یہ نقصان کر رہا ہے 58.1 ارب کا۔ کوئٹہ الیکٹرک، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوچستان میں 95% ریکوری نہیں ہوتی بجلی کی، 5% ہوتی ہے، لہذا 58.1۔ اس کے بعد ہے سکھر الیکٹرک۔ سکھر الیکٹرک نقصان کر رہا ہے 29.6 ارب کا۔ یہ بھی وڈیروں کی سرزمین ہے، جاگیرداروں کی، زمینداروں کی، گدی نشینوں کی، جو دیوار کو اشارہ کرتے ہیں تو دیوار چل پڑتی ہے، چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ان پیروں کی سرزمین ہے، یہاں پہ 29.6 ارب کا نقصان ہے۔ اس کے بعد آ گیا ریلوے۔ آج سے 2 دن پہلے وہ ایک چنگڑ ہے، وہ ایفیڈرین عباسی، حنیف عباسی، وزیر ریلوے، وہ کہہ رہا تھا کہ فون پہ اب ٹکٹ نہیں ملتے ریلوے کے قیمت سے۔ فون پہ ریلوے ہے جی 26.5 ارب، 26.5 ارب ریلوے کا خسارہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، ابھی آپ دیکھیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ویڈیو سنبھال کے رکھنی ہے، کچھ دنوں بعد ان سب کے خریدار سامنے آ جائیں گے۔ پہلے یہ بتاتے ہیں، پھر ان کے فرنٹ مین جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ ورنہ ویسے تو فریحال تارپور کی جو بیٹی ہے، میں سوچ رہا تھا صبح آپ کو بتایا، لیکن آپ لوگ چونکہ آپ کو پہاڑ نہیں ملا، آپ کو جنگل نہیں ملا، آپ کو فصل نہیں ملی، آپ ویڈیو نہیں سن سکے، احتیاط کیا کریں سننے سے، کیونکہ میں نے بتایا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ تو جو ہے نا 6 کروڑ کا ڈریس، 6 کروڑ کا ڈریس۔ پھر منو بھائی، 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 25 نوکر 10 کنیزاں کتھوں آئیاں۔ یہ قومی ترانہ ہے پاکستان کا۔ 6 کروڑ کا ڈریس، 600 لاکھ۔ میں نے تو 1800 کا پہنا ہوا ہے، یہ 2000 کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ 6 کروڑ کا، یہ یہاں سے آتا ہے نا۔ یہ دیکھیں، یہ کس کے ادارے ہیں؟ یہ ادارے کس کے ہیں؟ پاکستان کے، یعنی آپ کے، میرے۔ ان کی اپنی شوگر مل کوئی چیک کر لیں، ان کا کوئی اپنا کاروبار چیک کر لیں کہ اگر وہ ہزاروں لاکھوں منتری نہ کما رہا ہو، کوئی چیک کر لیں۔
फौजियों का कोई कारोबार चेक कर लें, लेकिन ये पाकिस्तानी इदारे हैं। अच्छा, कहाँ पहुंचे थे? रेलवे पे। ये है जी 26.5। उसके बाद है पेशावर इलेक्ट्रिक, यहां भी मलिक और हुजरे 19.7 अरब, 19.7 अरब। उसके बाद है स्टील मिल्स, स्टेट ऑफ द आर्ट, रशिया ने बड़े धूम धड़के से भुट्टो दौर में ये लगाई थी। ये है जी 15.6 अरब। ये खसारा है, खसारा। अब इन्होंने लिस्ट छाप दी है जंग में। अब बंदे निकलेंगे खुडों से, सुराखों से बंदे निकलेंगे और बंदे बोलियां देंगे। फिर ये PIA अप्रैल में हवाले होगी आरिफ हबीब के। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं आपको बताऊंगा कि आप PIA देखें अब कितना वो बिजनेस कर रही है, कितना कारोबार कर रही है, क्योंकि फौज शामिल हो गई है, उसने मुनाफा करना है। तो ये इदारों की लिस्टें आ गई हैं कि ये इदारे ये कुछ कर रहे हैं, अब इनको बेचने का इरादा है। ज़ाहिर है ये नहीं, यही बेच के जो मैंने आपको बताया है कि जब आप हेरोइन पे चढ़ जाएं, पाउडर पे चढ़ जाएं, शराब बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज़ का। अगर 4 बोतल आपका काम रोज़ का है तो फिर आप भांडे टेंडर बेचते हैं, अपने घर के भांडे, आटा बेच दिया, कभी गंदम की बोरी बेच दी, तो वहीं पे हालत आ गई है जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि भारतीय जंगी जुनून ठीक हो गया जी। आप मानते हैं जंगी जुनून होना चाहिए, और लेकिन जंगी जुनून के साथ वो जो रेलवे की पटड़ियों पे जंगल पानी करते हैं, 2.5 किलो का माल वहाँ पे बरामद करते हैं, उनके लिए भी कोई अगर लैट्रीनें बना दे जो है ना RSS के गुंडे और BJP, इन्होंने इजराइल से पल्स रॉकेट सिस्टम खरीदा है, PULS। ये कैपिटल में था, पता नहीं अब इससे बनता क्या है। सुना है कि ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सिस्टम है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ असला कुछ नहीं करता, बंदे जो है वो सब कुछ करते हैं। और पाकिस्तानी कौम, और मैं किसी का नहीं कह रहा, कौम, पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो पल्स सिस्टम हो, प्लस सिस्टम हो, रेलवे की पटड़ियों पे जंगल पानी सिस्टम हो, वो किसी से न डरते हैं, न जो है ना वो अपने वतन पे वो 1 मिनट का काम है जान देना, कोई मसला नहीं है। बाकी हमें किसी से उम्मीदें नहीं हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि अंबानी, रिलायंस ग्रुप है इनका, तो अमेरिका ने कहा जी कि 500% जो है वो टैरिफ लगाएंगे अगर आपने रशिया से तेल लिया तो। अब अंबानी का जो रिलायंस ग्रुप है इसका इन्हिसार है रशियन ऑयल पे। अंबानी को नुकसान हुआ है शेयर्स में 36 खरब का, 36 खरब रुपए का, और अगर ये पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस होता है आपको पता है, ये इसमें अगर पत्थर मारा जाए पानी में लहरें पैदा होती हैं और अथल पत्थल हो जाता है। तो रशिया से चूंकि अमेरिका कह रहा है कि तेल नहीं लेना, तो 36 खरब का नुकसान हुआ है अंबानी को। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो मैंने आपको इब्तिदाई में बताया, अब डॉट कनेक्टिंग करें। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि फौज बिल्कुल तैयार बैठी है, तैयार, मेरे हुक्म पर वो किसी भी वक्त किसी भी मुल्क पे हमला कर सकती है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब इब्तिदाई के साथ डॉट कनेक्टिंग करें कि ताकत जो है वो दिखाने के लिए होती है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं, और ताकतवर में तहम्मुल होता है, ताकतवर सहता है, बात को बर्दाश्त करता है। लेकिन वो कह रहा है कि किसी भी मुल्क पे करवाएं जी, हमले करवाएं, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, हमें भी शौक है देखने का कि हमले किस तरह होते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि वफाक ने जो है वो KPK के फंड रोक लिए हैं। जम जो अजला हैं, जम अजला जिसे फाटा कहते थे, फिर इमरान खान के दौर में वो KPK बन गया, तो उसके देने हैं इन्होंने जी 292 अरब, और इन्होंने रिलीज किए हैं 58 अरब, बकौल DG ISPR 58 अरब जो है वो रिलीज किए हैं। 58 देने कितने हैं? 292 अरब। आज एक तजिया निगार कह रहे थे और मैं दिल पे हाथ रख के सुन रहा था कि ये अनकरीब आटा बंद करने वाले हैं KPK का।
یعنی یہ آٹا، کیونکہ کے پی کے میں تقریباً آٹا 2400 کا مل رہا ہے، پنجاب میں 1800 1900 کا مل رہا ہے، تو کے پی کے میں آٹا بہت مہنگا ہو گیا کیونکہ بہت بڑی مقدار پنجاب سے جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے تھمبنیل پہ نمرود لیگ لکھا ہے کہ یہ نمرود لیگ ہے، یہ ایک فتنہ ہے، فتنہ۔ اور اس نمرود لیگ پہ جمیل کا کنٹرول ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جمیل کون تھی؟ بالکل، جمیل تھی ابو لہب کی بیوی۔ یہ وہ عورت تھی کہ جہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ جاتے اور وہاں سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد لوگوں کو دعوت دینے کے بعد چلے جاتے تو فوراً جمیل جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتی، جمیل، اور وہ پھر یہ اپنا لیکچر دیتی۔ یہ وہ خاتون ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بڑے چو سے بڑی محنت کر کے کانٹے بچھاتی تھی۔ یہ لینے جاتی تھی، پہلے کانٹے اکٹھے کرنے جاتی تھی، پھر راستے میں بچھاتی تھی۔ اور اسی دوران ایک دن یہ پھسلی، اس کے گلے میں اس کا دوپٹہ پھنس گیا اور اسی دوپٹے نے اس کو جو ہے نا وہ اس کی گردن اتنی لمبی کر دی اور اس کو جو ہے نا اس کا سانس بند کر دیا۔ اس کو جہنم میں عورتوں کا سردار، جہنمی عورتوں کا سردار کہا گیا ہے اس جمیل کو۔ وہ جمیل آج کل جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور جس کی 4 بیٹیاں ہوتی ہیں، اس کی بیٹی کے سر پہ بندوق تانی جاتی ہے، ہائے مردو، ہائے مردو، ہائے مچھاں لیو۔ واش روم میں جا کر چیک کرنا کہ تم لوگ مرد ہو، اپنی ماں سے دوبارہ پوچھنا کہ انہوں نے بیٹے کو جنم دیا تھا، مرد کو جنم دیا تھا، یا پنجاب پولیس والا تھا کوئی۔ بیٹی کے سر پہ بندوق تان لی راشی یوسف کے، کوئی عرشہ یوسف کہہ رہا ہے ہنجروال میں۔ وہ بندے کا دل اتنا کچھ تھا۔ بیٹیاں پھر آپ کو پتہ ہے، بیٹیاں وہ کہتی تھی، وہ باپ کے ساتھ لپٹ گئی کہ جو ہے نا وہ نہ لے کے جائیں، ہمارے باپ کو نہ لے کے جائیں۔ اور اب انکشاف ہوا ہے کہ مرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کیا پولیس نے، مرنے کے بعد، وہ پہلے ہی مر گیا تھا، وہ ساری صورتحال میں پہلے ہی مر گیا تھا رات کو 2 بجے، انہوں نے مرنے کے بعد ہسپتال میں شفٹ کیا۔ یہ جمیل ہے کہ نہیں؟ یاد کریں ذل شاہ کو، یہ جمیل ہے کہ نہیں؟ یاد کریں کل پرسوں وہ بزرگ اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر باز کی قافلے کی گاڑیاں، ایک سکرین جو ہے 50-50 ہزار روپے کی ہے، شیشے۔ یہ نمرود لیگ ہے، نمرود لیگ۔ اور اس کو جرنیلوں نے تو مسلط کیا۔ ایک جرنیل جو الف ننگا ہوا اور جس کی میرا خیال ہے کہ محمد بن اس کی طرح، سلمان بن عبد الملک کی طرح قبر سے پہلے جس پہ عذاب شروع ہوگا وہ ندیم انجم ہے، لیفٹیننٹ جنرل ان کے گھر کا بٹ مین، ڈی جی ISI، جس نے پورا الیکشن چرایا، جس کے دور میں عمران خان پہ حملہ ہوا، جوڈیشل کمپلیکس ہوا، عمران کی گرفتاری ہوئی، وہ الف ننگو ہو کر سامنے آئے کہ اس نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ نون لیگ کو یہ آج دیکھیں، جماعت اسلامی والوں کا احترام اپنی جگہ، ان کا امیدوار ہے جی یہ ان کو اعجاز غوری ایڈوکیٹ، PP 167 میں الیکشن ہو رہا تھا لاہور میں، PTI بائیکاٹ پہ تھی۔ اعجاز غوری صاحب جماعت اسلامی کے یہ کاغذات جمع کروانے جاتے ہیں، پہلے اغوا ہو جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تھا بھٹو دور میں۔ جان محمد عباسی بڑے زبردست بندے تھے، بڑے نیک بزرگ تھے، انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے بھٹو کے خلاف۔ بھٹو بلا مقابلہ ہونا چاہتا تھا، جان محمد عباسی کو اغوا کر لیا گیا، اور جب سارا پروسیس ہو گیا تو جان محمد عباسی کو چھوڑ دیا۔ آج پھر یعنی بھٹو دور اور آج 2026 یہ اعجاز غوری صاحب ان کو اغوا کر لیا گیا کاغذات سمیت۔ یہ ہو رہا ہے۔ یہ جمیل ہے کہ نہیں؟ یہ نمرود لیگ ہے کہ نہیں؟ یہ فتنہ ہے یا نہیں؟ کتنے طریقے سے انہوں نے PTI کو اور عمران خان کو فتنہ، پیسے دے کے، صحافی خرید کے، مولوی خرید کے۔ فتنہ یہ ہے، اصل فتنہ یہ ہے۔ اور
اللہ گورنر جیلانی کی قبر کو انگاروں سے بھر دے جس نے یہ ہمیں دیا 1985 میں، یہ تحفہ میں دے کے گیا۔ یہ نمرود لیگ کا، انہوں نے ججوں کو رشوتیں دی، انہوں نے بیوروکریٹس کو خریدا، انہوں نے پولیس کو رشوتیں دی، انہوں نے پلاٹ دیے، انہوں نے صحافیوں کو لفافے دیے۔ پاکستان کا ٹوٹل پولیٹیکل فیبرک اس خاندان نے جاتی امراء سے آ کے جو کام جاتی امراء میں کرتے تھے، ان کے بڑے بوڑھے کتابوں میں پڑھ لیں، وہی کام پاکستانی سیاست میں کیا۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ وہ تو پیسے دے کے عمران کے بارے میں یعنی عمران کے دور میں کتنے لانگ مارچ ہوئے؟ بلاول کراچی سے چلتا ہے، اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو سرتا پا حلوہ ہے، حلوہ وہ جمعیت علماء اسلام والا فضل الرحمان، وہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جاتا ہے، جنرل فیض کہتا ہے کہ ادھر بیٹھ جاؤ، بارش ہوتی ہے، سی ڈی اے کے چیئرمین کو فون کرتا ہے، میرے خیال ہے شفقات صاحب تھے، کہ جا کر پتہ کرو، ان کی لیٹرینیں بناؤ، ان کو جو ہے نا کمبل دو، ان کو رضائیں دو۔ یہ ریکارڈ پہ عمران نے سی ڈی اے کے چیئرمین کو فون کیا۔ مہنگائی مارچ آپ کو یاد ہوگا، حمزہ کوکڑی اور اس ام جمیل کا مہنگائی مارچ آپ کو یاد ہوگا۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، کریں، کیونکہ پیچھے لوگ تھے، اسے پتہ تھا کہ میں نے ووٹ لیے ہیں۔ لیکن یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ، یہ ابو لہب ان کا سربراہ ہے، نواز شریف، اور وہاں پہ بیوی تھی، یہاں پہ بیٹی ہے ام جمیل، وہ اسلام سے پہلے والی ہندہ یاد ہوگی، یزید کی دادی، یہ وہ عورت ہے، یہ وہ خاتون ہے۔ اب خالی سہیل آفریدی کو دیکھ لیں، پنجاب میں کیا ہوا سہیل آفریدی کے ساتھ، سندھ میں کیا ہوا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ پیپلز پارٹی جو گیم کر رہی ہے اور جس سٹیشن سے بول رہی ہے اس کا بھی پتہ ہے، بڑی اچھی طرح پتہ ہے، بڑے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کو بھی گیم کا پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے اور جرنیلوں کو کیا پیغام دے رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن والی رات جب انہوں نے فارم 47 تیار کیے، جنرل عاصم منیر نے ان کو 2.5 سال کہے، بات سمجھیں، 2.5 سال، کہ 2.5 سال تم لوگ لوٹنا، 2.5 سال جو ہے نا یہ بلو رانی لوٹے گی۔ اب نون لیگ اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے، جرنیل ان کو سیٹیں دیتے گئے، ان کی اپنی اکثریت بن گئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ تو پیپلز پارٹی نے ہلکا سا پینترا بدلا، سیاست ان کو آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جس قسم کا خاندان ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ تو لینڈ گندا ہے۔ اور یار آرمی چیف کو اس نے رشوت دی تھی، آرمی چیف کو، جنرل آصف نواز جنجوعہ کو اس ابو لہب نے رشوت دی تھی۔ کوئی کہتا ہے مرسیڈیز تھی، کوئی کہتا ہے بی ایم ڈبلیو تھی مری میں، اور چیف نے منہ پہ ماری تھی چابی اس کے، کیونکہ وہ جنجوعہ تھا۔ پھر جنجوعہ نے قیمت بھی ادا کی، کچھ عرصے بعد جنجوعہ انتقال کر گئے۔ آصف نواز جنجوعہ جیلم کے تھے، بڑا خوبصورت جنرل تھا، انہوں نے چیف کو رشوت دے ڈالی۔ یہ ایسا خاندان ہے۔ بہرحال جی، یہ جو ہے نا وہ ام جمیل اور یہ ابو لہب، انہوں نے پاکستان کا عمران کے 3.5 سال کے دور میں آپ نے دیکھا کس کو مارا گیا، کس پہ واٹر کینن استعمال ہوئی، کس پہ لاٹھی چارج ہوا، جو کچھ ہوا لبیک کے ساتھ ہوا، باجوہ، فیض، جو گرفتاریاں ہوئیں، عمران کا یہ ظرف نہیں ہے، وہ باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے، فیض اور باجوہ نے، باجوہ کا سسر باجوہ، فیض امید، انہوں نے گرفتاریاں کی، انہوں نے لبیک والوں کو مارا، پہلے نکالا پھر مارا، یہ سارا وہ کر رہے تھے، عمران سے بالا سارا وہ کر رہے تھے۔ لیکن یہ ام جمیل، یہ میں نے کہا نا سہیل آفریدی دیکھ لیں۔ بہرحال جی، ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک خبر جو ہے، وزیر خارجہ پاکستان کا وزیر دفاع کہتا ہے اللہ کرے نیتن یاہو کو ترکی والے اغوا کر لیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، تو تمہارے والے کس دن کام آئیں گے؟ ترکی تو ایٹمی پاور بھی نہیں ہے، وہ تو آدھے انگریز ہیں آدھے مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں بڑے ڈاڑے مسلمان ہیں، لیکن وہ تو آدھا یورپ میں ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، اپنوں کو کہو تم باس ہو، او بھائی تم فوج کے باس ہو، کہو ان کو اغوا کر رہا ہے نیتن یاہو کو جان پہ کھیل کے، کہ انہوں نے ڈی ایچ اے اسلام آباد میں نیا بنانا ہے۔
یہ انہوں نے خالی پنشنیں لینی ہیں یا کاروبار کرنے ہیں؟ ترکی والے گواہ کر لیں۔ حامد میر کے سامنے کہتا ہے اللہ کرے ترکی نیتن یاہو کو گواہ کر لے۔ یہ وہی ہے کہ اللہ کرے دشمن کے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں، تو کون ہے ان کو گواہ کر لائیں؟ قوم پوری پیچھے کھڑی ہوگی، یقین کرے، لیکن وہ سیاست سے فارغ ہوں گے تو کسی کو گواہ کریں گے۔ بہرحال جی، اب تک یہ اس ویڈیو سے پہلے یعنی جو کل کی ایکٹیویٹی تھی، کل کی، اس میں 2 لاکھ افراد کو جو ہے وہ انگیج کیا ہے سہیل خان آفریدی نے۔ 2 لاکھ افراد کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہے۔ استقبال خطاب، ریممبر دی نیم، عمران احمد خان نیازی۔ کسی کا باپ 10 دفعہ دوبارہ واپس چلا جائے پھر پیدا ہو، واپس چلا جائے پھر پیدا ہو، وہ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتا۔ عزت وہ دیتا ہے، ذلت وہ دیتا ہے، مائنس وہ کرتا ہے، پلس وہ کرتا ہے، تم لوگ نہیں کر سکتے۔ ریممبر دی نیم۔ کل پھر سہیل آفریدی نے بڑا کہا ہے نا کہ اس کو، اس کا بانی، بلکہ پورا شعر سنیں، آپ، وہ، جی، مگر، یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ عمران احمد خان نیازی۔ بڑا لطف آیا جونی لیے، دوبارہ سنیں، آپ، وہ، جی، مگر، یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ ڈی جی ایس پی آر صاحب، نام لینا پتہ چلے۔ بہرحال آج دوبارہ جو ہے نا وہ نکلیں گے حیدرآباد کی طرف۔ 2 لاکھ اور بڑوں بڑوں کی نیندیں، بڑوں بڑوں کی ٹانگیں، نقلی نظام، نقلی عہدے، جھوٹی شانیں، بس یہ ہے ساری ان کی جو ہے وہ کل اوقات۔ تو ریممبر دی نیم، عمران احمد خان نیازی، اور پہاڑی پہ چڑھ جانا ہے، کسی کھیت میں گھس جانا ہے، کسی مورچہ گھر میں ہو تو مورچے میں گھس جانا ہے، یقین کریں اپنے اوپر 4 رضائیاں ڈال لینی ہیں، خیال کرنا ہے، بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ میرا ویلاگ سننے پہ 100 بندوں کو پھانسی دی جا چکی ہے، 100 بندوں کو 85 سال کی قید بامشقت دی جا چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں عمیری کا پارٹ 2 بھی آ گیا ہے۔ عمیری پارٹ 1 اگر نہیں ملا تو عمیری پارٹ 2 بھی آ گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دفع کریں، ان 2 پارٹوں پہ جائیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔